یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ آخرت میں حقوق العباد کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ حقوق العباد، سب سے پہلے سمجھیے کہ حقوق العباد کیا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد معنی بندہ یعنی مخلوق، اور حقوق حق کی جمع ہے، اور حق سے مراد آسان الفاظ سے میں سمجھاتی ہوں کہ ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ نے ادا کرنا ایک ذات کے مقابلے میں یا اس کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو تو اللہ نے اپنی ذات کے پیش نظر ہم پر کچھ لازم کیا ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، مخلوق کے لیے تو نہیں کرتے نا، تو یہ حق اللہ کہلاتا ہے۔ اور اگر بندوں کی وجہ سے ہے تو اس کو حق العبد کہتے ہیں۔ اب اگر وہ بندے ماں باپ ہیں تو وہ کہلاتے ہیں ماں باپ کے حقوق، بیوی ہے تو بیوی کا حق، شوہر ہے تو شوہر کا حق، دوست ہے تو دوست کا حق، پڑوسی ہے تو اس کا حق، افسر کا حق، اس کے ماتحت کا حق، یہ سارے حقوق ہیں۔ اب حق کا مطلب ذمہ داری، تو یہ بھی آپ کو سمجھاتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ بعض اوقات گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ بیوی کہتی ہے میرا حق ہے مجھے دو، ساس کہتی ہے کہ میرا حق ہے مجھے دو۔ ایک خبر کچھ ٹائم پہلے سنی کہ 3 بھائیوں نے اپنی بیویوں کو ماں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے طلاق دے دی۔ حالانکہ اگر شریعت جانے تو طلاق دینا انتہائی ظالمانہ کردار تھا، ظالمانہ فعل تھا، کیونکہ بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا یا ساس کا حق نہیں ہے۔ ہاں، بہو کرے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر ساس یہ کہے کہ شوہر یہ کہے کہ میری ماں کا حق ہے کہ تم خدمت کرو، تو حق کا مطلب تو اللہ کی طرف سے قائم کردہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو پھر شوہر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ لائیے قرآن و حدیث کی وہ دلیل بتائیے جس سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہو پر ساس سسر کی خدمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اب وہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی بیوی سے کوشچن ہونا چاہیے، شوہر سے ہونے چاہیے، پڑوسیوں سے ہونے چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک ذمہ داری ہم پر اللہ نے عائد کی ہے کہ نہیں کی، اور ہم کہتے ہیں کہ میرا حق ہے، میرا حق ادا کرو، اپنا حق بنا لیتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح معرفت حاصل کرے۔ اب معرفت حاصل کرنے کے بعد اگر ہم نے کسی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی تو اللہ اس مظلوم کو کھڑا کرے گا اور ظالم کو کھڑا کرے گا۔ اور اب یہ چاہے نماز لائے، مطلب ظالم نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ ادا کی ہو، حاجی صاحب ہو، کثرت سے صدقات کرتے ہوں، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اگر دنیا میں معاملہ پورا ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ اس کا مطلب نیکی ختم اور برائیاں اس کی آ گئیں، اور اپنی برائیاں تو پہلے ہی تھیں۔ پھر یہ سیدھے صاف جائیں گے، اللہ نہ کرے اللہ ہم سب کو معاف کرے، جہنم میں، اور ایک طویل عرصہ تک وہاں کا عذاب جب تک اللہ چاہے گا بھگتے گا۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا دنیا میں ہی اپنا حساب و کتاب پورا کرو، کیونکہ بروز قیامت پیسے نہیں ہوں گے، تو اس لیے دنیا کے اندر اپنا حق ہمیں ادا کر لینا چاہیے اور اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ حق العبد عرض کر رہی تھی، تو سب سے پہلے دیکھیے اس کی معرفت حاصل کریں۔ شوہر حضرات دیکھیں، ایسا تو نہیں کہ آپ بیوی کے حق میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہاں تو آپ غسلی نگاہوں سے بیوی کو خاموش کروا سکتے ہیں، ہاتھ مار سکتے ہیں، تھپڑ مار سکتے ہیں، گالی بک سکتے ہیں، لیکن میدان محشر میں اللہ بیوی کو اور آپ کو کھڑا کرے گا اور حق دلوائے گا۔ اسی طرح جو بہنیں ہیں شوہر کے سینوں پر چڑھ کر گفتگو کرتی ہیں، گالیاں تک دیتی ہیں، تھپڑ تک مارتی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے، پورے محلے کے سامنے شوہر کی عزت اتار کر ہاتھ میں رکھتی ہیں، تو آپ کی یہ تیزی ہو سکتا ہے کہ بروز قیامت سخت رسوائی کا سبب بنے۔ لیکن کچھ حقوق بیوی کے ہیں اور کچھ شوہر کے بھی ہیں، اور یہ تو شریعت کا پیغام ہے۔ شوہر کو اپنے حقوق پورے کرنے چاہیے اور بیوی کو اپنے حقوق پورے کرنے چاہیے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے، اور اس بروز قیامت جو حساب ہوگا وہ بہت سخت حساب ہوگا۔ اس طرح وہ افسر جو ماتحت کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، تیار رہیں، آپ کا امپلائی کھڑا کیا جائے گا، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ ایسے ہی پڑوسی کے ساتھ، اب جو افسر کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، باس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا اور افسر کا حق آپ کو دلوایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ جانیے کہ کس کس کے کیا حقوق ہیں، پھر احتساب کریں کہ میں نے کس کس مقام پر کس کس کا حق کھایا ہوا ہے، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یا دیگر لحاظ سے۔
اس کے بعد پھر باری آتی ہے کہ حقدار کو دنیا میں ہی اس کا حق دینے کی کوشش کریں، معاف کروائیں، ورنہ میدان محشر میں تیار ہو جائیں۔ وہاں کی عدالت یہاں کے کورٹ جیسی نہیں ہے، اوپر نیچے کر کے کوئی وکیل اچھا کر کے بچ جائے۔ وہاں تو اللہ براہ راست حساب و کتاب لے گا اور اس سے ذرا برابر چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ وہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔